الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تبارک وتعالی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع وہی موضوع ہے جو مسلسل آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے بیان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو وارثین جنت ہوں، جو وارثین جنت ہوں گے، ان کی صفتیں کیا ہوں؟ وہ دانش مندوں میں سے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے خاص بندے، عباد الرحمن۔ اور یہی آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 20 اور 21 5 ہفتوں سے آپ کے سامنے ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، جو ان تمام رابطوں کو برقرار رکھتے ہیں جسے اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ عہد کے متعلق مختصراً گفتگو آپ کے سامنے آ چکی۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ہم نے ربط بیان کیا کہ وارثین جنت کا جو ربط ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہی کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط باندھتے ہیں اور اس ربط کو برقرار رکھتے ہیں جسے برقرار رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین سے ہمارا ربط، جس میں یہ بات ہم نے آپ کے گوشے گزار کی تھی کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے، اس کے اندر عبودیت کیا گیا ہے۔ ربط خدا بندی کو توڑ کر جو لوگ بے حقیقت ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شریک ٹھہراتے ہیں جن کے اندر ربوبیت کا سائبہ تک نہیں، ایسے لوگ عہد و پیمان سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ رسول سے اور رسولوں سے ربط، تمام انبیاء اکرام، تمام رسول جتنے زمین پر آئے ہیں، ان سب کا سرچشمہ ایک ہے،
उन सब की दावत एक, उन सब का मकसद एक। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन के ऊपर तमाम तर कुर्बानियां पेश करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन हमारे सामने लाकर रख दिया, उसी तरह तमाम अंबिया इकराम के साथ ये मामला था। और ये रब्त हमारा उनसे बरकरार होना चाहिए कि जो कुछ रसूल हमें दें वो हम उसे ले लें, और जिससे वो रोक दें उससे रुक। रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत, ये बात हमने आपके सामने वाज़ेह की थी, इसको आप अपने जहन में रखें। फिर हमने मुख्तसरन ये बात भी आपके सामने बयान की थी कि माँ बाप से हमारा रब्त, रसूल के बाद इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा मुकद्दस कोई शख्सियत अगर हमारे लिए है तो वो हमारे माँ और बाप। ये एक अलग मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है। इसको हर मुसलमान को मुताला करके समझना चाहिए। हमने आपके सामने ये बात कही थी कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उनकी हड्डियां सूख जाएं, तो उनके सामने झुक कर रहो, और जब वो तुम्हें कुछ कहे तो उनसे उफ तक न कहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सब किया धरा गारत हो जाए। बाप जन्नत का दरवाजा है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। फिर हमने बहुत ज्यादा तस्रीह ना करते हुए सिर्फ आपके दिमाग को एक छोटा सा झटका लगाया था कि हम कहां कहां सर मार रहे हैं। हम उस जन्नत को हासिल करने के लिए कहां कहां दरबदर हैं। ये सोचने का मकाम है, जन्नत हमारे घर में पड़ी और हम खबीसों के हाथ पांव दबाते हैं। कभी हमने मां बाप का हाथ पांव दबाया? और कभी दबा कर देखना, जो सुकून आपको मैसर आएगा वो दुनिया के बड़े से बड़े पीर का पांव दबाने में नहीं आ सकता। इसीलिए हमने ये बात कही थी कि दुनिया भर के तमाम तर औलिया, पीर, बुजुर्ग, कुतुब और अब्दाल और सैयद हमारे माँ बाप के कदमों की धूल भी नहीं होती। उनके लिए कोई सनद नहीं, ना हुजूर ने पेश की ना अल्लाह पाक ने पेश की कि इनकी खिदमत करने से, इनके पीछे चलने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। लेकिन ये बात पर तो मुहर है, ये बात पर तो मुहर है, हुजूर ने तस्दीक कर दी, अल्लाह पाक ने तस्दीक कर दी कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और हमारी हालत क्या है? आज जो बात हम आपके सामने पेश करेंगे वो है उम्मत से रब्त। हम उम्मत वाहिदा हैं, एक उम्मत है। और उम्मत की हैसियत से सिर्फ हम मुसलमान थे, और हमारा रब्त उम्मत से बहैसियत मुसलमान के होना चाहिए। यह अहद व पैमान की असास है, बुनियाद है। हालांकि इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, लेकिन एक रब्त मुकद्दस जो कलमे की बुनियाद पर कायम होता है, जो कलमे शहादत की बुनियाद पर कायम होता है, वो दुनिया में रहने वाला कहीं का भी मुसलमान, उससे हमारा रब्त है, वो हमारा भाई। ये रब्त बरकरार रखना चाहिए। इस रब्त को बरकरार रखने की सबसे बेहतरीन मिसाल रूए जमीन पर अगर कोई मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगी तो वो है साहबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उनकी सीरत में मौजूद। साहबा इकराम उम्मत और मिल्लत थे।
وہ امت اور ملت کی حیثیت سے زمین پر زندہ تھے. وہ الگ الگ تھے بحیثیت انسان کے، جیسے ہم لوگ جسم و جان رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی جسم و جان رکھتے تھے، مگر وہ ایک وحدت تھے. اور ان کا طریقہ زندگی بھی ایک تھا. وہ بنیادوں مضبوط تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہتے تھے، جس کی سب اینٹیں آپس میں مربوط تھی، جڑی ہوئی تھی. جبکہ ان کی اینٹیں قسم قسم کی تھی، الگ الگ تھی. کوئی ہاشمی تھا، کوئی قریش تھا، کوئی بنی عدی کا تھا، کوئی بنی غفار کا تھا. قبیلے میں سب کے الگ الگ تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے روم کے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے تھے. مدینہ کے اندر کے بڑے قبیلے جو آپس میں بڑے دشمن، اوس اور خزرج، لیکن جب وہ اسلام سے جڑ گئے، اسلام کو قبول کر لیا، اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہو گئے، تو وہ بنیاد مرصوص ہو گئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اوس اور خزرج، ان کی مثال بار بار سیرت کے اندر سیرت نگاروں نے الگ الگ انداز میں ہمیں بتایا، سمجھایا ہے. ایک موقع پر ایک یہودی نے دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں بڑی اخوت اور محبت اور ہمدردی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی حسین اور نرم مزاجی کے ساتھ گزر رہی. چوپال میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اس سے یہ دیکھا نہ گیا، اسے تکلیف پہنچی. وہ گیا، اپنے اندر کے بدماشوں کو تیار کیا، کچھ روپے دیے اور کہا جاؤ مدینہ کے فلاں مقام پر کچھ اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں چوپال میں کچھ گفتگویں ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں، تم وہاں جا کر جنگ بواس کو بیان کرنا. جنگ بواس یہ وہ جنگ ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان اسلام لانے سے پہلے ہوئی تھی، جہالت کے زمانے میں ان کے یہاں ہوئی تھی، بڑی خون ریزیاں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے مکانات جلائے گئے تھے، ایک دوسرے کے بیوی اور بچوں کو قتل کیا گیا تھا، آبادیاں برباد ہوئی تھیں، بہت دور تک اس جنگ کی خرابی پہنچی تھی. جب اس کا تذکرہ ان لوگوں نے وہاں پر کیا تو جہالت کی وہ باتیں انہیں یاد آنے لگی، اور اس طرح ان کا مزاج تبدیل ہونے لگا. وہ اخوت اور محبت، وہ ہمدردی دشمنی میں بدلنے لگی، یہاں تک کہ یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ اس مقام پر تشریف لائے اور ان یہودیوں کو اٹھا کر، بہکا کر، دبا کر، دھمکا کر ہٹا دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی جملہ ان کے سامنے کہا، ان لوگوں کے سامنے، وہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے، جو پرانی داستانیں سن کر پھر گرم ہو گئے تھے. کہا کیا میں تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں؟ انہوں نے سر جھکا کر ادبن کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے موجود ہیں. کہا کیا تم کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتے؟ کہا یقیناً کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں.
کہا پھر جہالت کی باتوں میں کیوں پڑ گئے؟ کیا تم جہالت کا طریقہ چاہتے؟ یہودیوں نے یہ چال کب چلی؟ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود ہیں۔ آج کا ماحول کہنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں پر جب کوئی حادثات پیش آتے ہیں، امت کے اوپر کوئی بلائے ناگہانی نازل ہوتی ہے، امت جب آپس میں مربوط ہونے لگتی ہے، اس کے اندر اتحاد پیدا ہونے لگتا ہے، تو وہ کون شیاطین ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سامنے پچھلی باتوں کو نمودار کرتے ہیں، بار بار لاتے ہیں، فرقہ بندیوں کی باتیں ہونے لگتی ہیں، جہالت کی باتیں ہونے لگتی ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر ان تمام تر چیزوں کی کلپیں موبائل پر بے انتہا آنے لگتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے اندر کا کوئی فرقہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارے اندر کا فرقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ باطل تنظیمیں اور باطل تحریکیں ہوتی ہیں جن کے ہاں ایسے لوگ پالے جاتے ہیں، جن کے یہاں پر یہودیوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے اور پوری امت اس معاملے میں سوچ رہی ہے اور ان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ امت کہیں مجتمع نہ ہو جائے، اس کلمے کی بنیاد پر جمع نہ ہو جائے، تو وہ ایسے تمام تر خرافات، تمام تر کلپیں اور تمام تر جہالت کی باتیں ہمارے درمیان دوبارہ ڈالنا شروع کریں۔ یہ ہے یہودیوں کی وہ چال ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی زبانیں ایک نہیں تھی، سب عربی بولنے والے نہیں تھے۔ سلمان فارسی بولتے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بڑی خدمات انجام دی۔ کوئی عجم کا تھا تو کوئی عرب کا تھا، ان کے رنگ بھی مختلف تھے، وہ الگ الگ ملکوں کے رہنے والے تھے، لیکن وہ آپس میں ان باتوں کو لے کر کبھی لڑتے نہیں تھے، اپنی وحدانیت کو تاراج نہیں کرتے تھے، امت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اتحاد کو سمجھتے تھے، وہ جہالت کی ان باتوں سے دور رہتے۔ ان کا مرکز محبت ایک تھا، حرم پاک سے وہ چمٹے ہوئے تھے، ان کی شمع رسالت ایک تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات کہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان کی کتابیں ہدایت ایک تھی، اور وہ یہی قرآن عظیم ہے جو آج ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، اور جس کی تلاوت کو ہم ہر روز مسجد میں 5 وقت سنا کرتے ہیں، یہی قرآن، یہ کتاب ایک تھی۔ ان کے الگ الگ کتابیں نہیں تھی، ان کے یہاں فیضان حاصل کرنے کے لیے کوئی الگ سے موٹی موٹی کتابیں نہیں لکھی گئی تھی، ان کا مقصد ایک تھا، وہ ایک مقصد کے لیے اٹھتے اور بیٹھتے تھے، اسی مقصد کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ پھر ان کی دعوت ایک تھی، وہ ایک ہی دعوت دیتے تھے، ان کے پاس ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس کلمے کو قبول کر لو، اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی دعوت نہیں تھی۔ انہیں یہ سبق جب تک یاد تھا وہ چٹان کے مانند تھے، کوئی انہیں بکھیر نہیں سکتا تھا، لیکن جب فرقے وجود میں آئے،
جماعتیں وجود میں آئیں، گروہ در گروہ بنے، گروہ کے اندر گروہ بنے، جماعت کے اندر جماعتیں بنی، فرقوں کے اندر فرقے بنے، تو ہم ریت کے مانند بکھر گئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اندازہ لگاؤ، ہر درد مند آدمی سوچے کہ ہمارا کیا حال ہے، کیا ہمارا ربط امت سے ہے یا فرقوں سے ہے؟ ہم آپس میں ایک امت ہے یا فرقہ ہے یا جماعت کے ہیں؟ ہماری دعوت اسلام ہے یا دعوت جماعت؟ ہمارا مقصد اسلام کو اس زمین کے اوپر غالب کرنا ہے، اس زمین کے اوپر پھیلانا ہے، یا ہمیں اپنے فرقے کو ترقی دینا ہے، اپنی جماعت کو ترقی دینا؟ سوچیں ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ ہم امت کے اندر ہیں یا امت سے باہر؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوتیں محدود ہو گئیں، ہمارا مقصد محدود ہو گیا، ہم فروعی مسائل میں یہودیوں کی طرح الجھ گئے، اور نتیجہ وہی کچھ رسوائی، وہی کچھ ضلالت ہمارے حصے میں آئی جو ان کے حصے میں آئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، رونے کا مقام۔ جب فرقے بنتے ہیں، فرائض ہوا میں اڑ جاتے ہیں، فرائض کا آتا پتہ نہیں ہوتا، سنتوں کا صرف نام لیا جاتا ہے، کبھی کبھی نوافل کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور مباح چیزیں، مکروہ چیزیں ان کا چلا نام ہوتا ہے، اس کو بڑے خشوع اور خضوع سے کیا جاتا ہے۔ آج ہے کہ نہیں ہے امت کا حال؟ ہم فرائض کتنا ادا کرنے والے لوگ ہیں؟ فرائض سے ہمارا دور دور کا واسطہ نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا یا 4 ٹائم مسجد میں آ جانا، یہ بڑی تعداد مسلمانوں کی صرف مغرب میں آ جانا، یہ فرائض کا ادا کرنا نہیں ہے۔ کوسوں دور ہیں ہم فرائض سے، بلکہ ادا پتہ ہی نہیں فرائض کا۔ سنتوں کا صرف نام لیتے ہیں، جب حضور کا نام نامی آ جائے تو انگوٹھا چوم لیتے ہیں، درود پہنچا دیتے ہیں۔ نوافل کا اہتمام کتنا زبردست ہے، فلاں رات آنے والی ہے، اتنی نوافل، 500 نوافل جو پڑے گا 50,000 سال کے ثواب مل جائیں گے۔ بڑے بڑے پرچے نکالتے ہیں، جاہل علماء کی طرف سے یہ پرچے نکلتے ہیں۔ جو امت فرض ہی نہیں ادا کرتی، اس کو یہ حدیث نہیں بتاتے کہ صاحب جو فرض ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نوافل قبول نہیں۔ اور مباح اور مکروہ چیزوں کے لیے کتنا اہتمام ہے، کتنی سجاوٹ ہے، کتنی رنگ رلیاں ہیں۔ یہ ہے وہ فرقے کے نتائج جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کاش ہم لوگ اس طرح بھی سوچیں۔ آج دنیا کے اندر فرقوں ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا قیمہ بن رہا ہے۔ فلسطین پر 75 سال سے یہودیوں کا ظلم عام تھا، جن پر ظلم ہو رہا تھا انہیں کو آتنکوادی کہا جا رہا تھا۔ اب جب وہ مقابلے پر اترے، فلسطین کے سارے لوگ سنی ہیں، لیکن جب وہ یہودیوں کے مقابلے میں اترے تو ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ سب سے آگے آنے والے کون ہیں؟ وہ شیعہ ہے۔ ایران شیعہ ہے، یمن شیعہ ہے، حزب اللہ کا گروپ شیعہ ہے، اور سنیوں کی 54 مملکتیں صرف اس لیے دور ہیں، بلکہ ان کی ہمدردیاں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس لیے ہے کہ فلسطین کے ساتھ کچھ شیعہ کھڑے ہو۔ یہ فرقے کے نتائج، یہ فرقہ۔ اگر یہ فرقہ نہیں امت ہوتے تو کیا کسی امریکہ اور کسی اسرائیل اور کسی برطانیہ یا دنیا کے کسی شیطان کی ہمت تھی کہ امت کے کسی ملک کے اوپر تو چھوڑو، امت کے کسی فرد پر وہ کوئی حملہ کر سکتا؟ یہ ہے وہ نتائج۔
یہ ربط ہمارا ٹوٹ گیا. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت ساری باتیں ہم سمجھانا چاہتے ہیں, بہت ساری باتیں بتانا چاہتے ہیں, لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا. وقت ہو چکا. اس بات کو لیکن باندھ کر رکھیں, اس بات کو آج مسجد میں طے کریں کہ ہم لوگ فرقہ بن کر نہیں رہیں گے, امت بن کر رہیں گے. ہم معمولی باتوں پر مسجدوں کا بٹوارا نہیں کریں گے. ہم معمولی باتوں پر اپنی جماعتوں کی دعوت نہیں دیں گے, اسلام کی دعوت. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم جھگڑا نہیں کریں گے, آپس میں بحثیں نہیں کریں گے, بلکہ نئے لوگ, نیا خون, نئی جوانی پیدا کریں گے, نئے لوگ تک دعوت کو پہنچائیں گے. یہ طے کرو. اگر اب بھی ہم لوگ اس فرقوں سے باز نہ آئے, ان جماعتوں سے باز نہ آئے, تو ان قریب وہ حال ہمارا بھی ہونے والا ہے جو حال دنیا میں ان مملکتوں کا ہوا جو اسی طرح کی فرقہ بندیوں میں پڑے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.